افغانستان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا خطہ ایک نئی خانہ جنگی کی جانب بڑھے گا یا افغانستان کی بے چاری پسی ہوئی عوام اب امن دیکھے گی؟ روس، چائنا اور ایران افغانستان کے امن میں کیا کردار ادا کریں گے؟ یہ ممالک افغانستان سے کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ امریکی افواج رات کی تاریکی میں بگرام ایئر بیس سے دم دبا کر کیوں بھاگی؟ افغانستان میں داعش کی مضبوطی سے کیا نقصان ہوگا؟ وہ بھارت کے جس نے پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان میں بے تکی اور غیر ضروری مداخلت کی اور اپنے $3 بلین انویسٹ کیے، اس بھارت کے حصے میں خسارہ ہی خسارہ کیوں آیا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین، امریکی افواج کا افغانستان سے فوجی انخلاء آخری مراحل میں ہے۔ افغان طالبان کثیر رقبے پر قابض ہیں۔ افغان کٹ پتلی حکومت جلد ٹوٹ جائے گی۔ پوری دنیا کی نظریں افغان امن عمل پر ہیں۔ پاکستان، ایران، چائنا اور روس اس پروسیس میں کی رول پلے کرنے جا رہے ہیں اور خانہ جنگی کا بھی قوی امکان ہے۔ تو آئیے ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلاً بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 20 سال سے جاری اس رسہ کشی کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے۔ اس وقت افغانستان کے 70% رقبے پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ افغانستان کے کل 421 صوبے ہیں، جن میں سے 200 سے زائد اضلاع پر افغان طالبان کا کنٹرول ہے۔ 100 سے بھی کم اضلاع ایسے ہیں جہاں افغان نیشنل آرمی اختیار میں ہے اور 100 اضلاع ایسے ہیں جہاں ابھی جنگ جاری ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی لمحے یہ خبر بھی آ سکتی ہے کہ وہ 100 اضلاع جہاں جنگ جاری ہے وہ بھی طالبان کے قبضے میں ہیں۔ بدخشان صوبہ وہ صوبہ ہے جہاں آج تک طالبان کنٹرول حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ اس وقت یہ صوبہ بھی طالبان نے فتح کر لیا ہے۔ افغانستان کے شمال میں 20 میل کی ایک پٹی ہے جسے وہ خان کوریڈور کہتے ہیں۔ یہ افغانستان کی وہ پٹی ہے جو چین، افغانستان، برصغیر اور روس کو آپس میں ملاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت یہ اسٹرپ بھی طالبان کے قبضے میں ہے۔ افغانستان سے امریکہ کا فوجی انخلاء امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ باقی امریکی اس شرمندگی کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ان کی غیرت پر منحصر ہے۔ ناظرین، امریکہ نے 20 سال افغانستان میں جنگ اور بدامنی پیدا کرنے کے بعد آخرکار اس ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں اپنا سب سے بڑا فوجی اڈا یعنی بگرام ہوائی ایئر بیس خالی کر دیا ہے۔ یہ فوجی اڈا امریکہ کا افغانستان میں مرکزی فوجی اڈا تھا جہاں سے پورے افغانستان کو اسلحہ فراہم کیا جاتا تھا۔ اس فوجی اڈے سے امریکیوں کے بھاگنے کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ ناظرین، بگرام ایئر بیس پر رات کو سب سے پہلے سبھی لائٹس بند کی گئی۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو پھر چپ چاپ کسی کو بھی بتائے بغیر امریکی وہاں سے نکل گئے۔ پتہ نہیں ان کے اندر ڈر کس بات کا تھا کہ انہوں نے اپنے بھاگنے کی خبر اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں دی۔ افغان نیشنل آرمی نے بھی اس قدر خاموش فرار پر امریکہ سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یار ایسے تو نہیں کرتے ہوتے، ہم نے مل کر یہاں 20 سال ایک بے تکی جنگ لڑی ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے اور آج تم نے ہمیں بتائے بغیر چپ سادھے گارڈز کو بھی خبر کیے بغیر بھاگ گئے ہو۔ افغان نیشنل آرمی کا کہنا تھا کہ یار امریکہ ایسے تو نہیں کرتے ہوتے نا۔ ناظرین، امریکہ کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب یہ اپنے اتحادیوں کو جنہیں کام کرنے پر یہ اپنا ابو بنا لیتا ہے، ان سے کام لے لینے کے بعد انہیں جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا۔ ان 20 سالوں میں امریکہ کے 3500 سے زائد فوجیوں نے جان سے ہاتھ دھوئے جبکہ کئی ہزار فوجی زخمی ہوئے۔ افغانستان پر چڑھائی کے دوران امریکہ نے $2 ٹریلین سے زیادہ اخراجات برداشت کیے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شکست و ریخت۔ امریکہ کے فوجی انخلاء کا مطلب یہ ہے کہ اس نے افغانستان میں اپنی ہار مان لی ہے۔ افغانستان کو فتح کرنا آسان کام نہ تھا، نہ ہے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اس سے پہلے برطانیہ اور سوویت یونین کے بھی دانت کھٹے ہو چکے ہیں، اس لیے افغانستان کو گریو یارڈ آف دی ایمپائرز یعنی سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ افغانستان پر چڑھائی کے وقت امریکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ اس ملک کو امن و امان کا ایسا گہوارہ بنا دے گا جہاں ترقی ہوگی، امن ہوگا اور خوشحالی ہوگی۔ ان کے بیانات سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا افغانستان جنت میں تبدیل ہو جائے گا۔ امریکیوں نے عراق کے بارے میں بھی ایسے ہی وعدے کیے تھے۔ خیر، اب تو پوری دنیا کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ ان وعدوں کا مقصد انہیں دھوکہ اور فریب دینا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب امریکہ بھاگتا ہے تو ایسا بھاگتا ہے کہ اپنے اتحادیوں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا۔ وہاں پھیلائے سارے گند سے اعلان لا تعلقی کرتا ہے اور جتنا بھی نقصان کرتا ہے پھر اس کی 1% بھی قیمت ادا نہیں کرتا۔ گزشتہ دنوں جو بائیڈن سے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر سوال کیا گیا تو جو بائیڈن نے بہت مایوس کن اور خود غرضی پر مبنی جواب دیا۔ جو بائیڈن صاحب نے افغانستان پر سوال کیے جانے پر صحافی سے کہا کہ آپ کوئی اچھا سوال کریں، اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بندہ پوچھے بھائی تم وہاں 20 سال رہے ہو،
وہاں تم نے قتل عام کیا اور کروایا، بیچارے مظلوم افغانیوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ آج وہاں بے روزگاری کی شرح 80% کے لگ بھگ ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی کام کا سوال کرو۔ واہ امریکہ بہادر واہ۔ ناظرین، چائنا افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے، جس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے پاکستان اور ایران۔ پاکستان اور ایران چائنا کی سرمایہ کاری کا ہب ہیں۔ یہ دو ممالک چائنا کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اب اگر افغانستان میں دہشت گردی کی لہر آتی ہے تو اس کا بلا واسطہ اثر پاکستان اور ایران کے امن پر پڑے گا، کیونکہ یہ دو ممالک افغانستان کے ہمسائے ہیں، اور اگر یہ دو ممالک دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں تو اس صورت میں چائنا کی ترقی کی رفتار بہت بری طرح متاثر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ چائنا افغانستان کے ذریعے وسطی ایشیائی ممالک تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان اور کم مسافت والے راستے چاہتا ہے، جو کہ صرف اور صرف افغانستان سے مل سکتے ہیں۔ لہذا چائنا کسی بھی صورت میں افغانستان میں بد امنی نہیں چاہتا ہے۔ افغانستان ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے پوری دنیا پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے پوری دنیا سے تجارت کی جا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کی سبھی سپر پاورز افغانستان پر قبضے کے خواب سجائے ہوئے تھیں۔ ایران ہر صورت امن کا خواہش مند ہے، کیونکہ اگر وہاں امن قائم نہیں ہوتا تو اس کا براہ راست اثر ایران پر پڑے گا۔ روس وہ ملک ہے جس نے امریکہ کی افغانستان سے چھٹی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ افغان امن عمل کی ٹاکس کے دوران امریکہ سے بھی زیادہ اہمیت روس کی تھی۔ روس امریکہ سے افغانستان میں اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، جو کہ روس نے گزشتہ 20 سالوں میں خوب لے لیا ہے۔ روس نے امریکہ کو وہ کاری ضرب لگائی ہے جسے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ ناظرین، اب روس بھی ہر صورت افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں کس قدر امن کا خواہاں ہے، اس بات سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسائے ملک میں امن کی بحالی کے لیے کوششیں کی ہیں اور جتنا ممکن ہو سکا تعاون کیا۔ پاکستان میں اس وقت 28 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں۔ اگر حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ملک نشانہ بنے گا اور جہاں سب سے زیادہ پناہ گزین آئیں گے وہ ملک پاکستان ہوگا۔ ہم نے پرائی جنگ میں 70,000 شہید دیے ہیں، بغیر کسی قصور کے اتنا بڑا مالی نقصان اٹھایا ہے جس کی مالیت $106 بلین بنتی ہے۔ اب کسی بھی کشیدگی کی صورت میں پاکستان، ایران اور چائنا ڈائریکٹلی متاثر ہوں گے، لہٰذا یہ ملک کبھی بھی اسپوائلر کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ افغانستان کی 20 سالہ جنگ میں جس ملک نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ بھارت ہے۔ بھارت نے ہمیشہ امریکہ کی کٹ پتلی اشرف غنی حکومت کی حمایت کی ہے اور ان کے ساتھ مل کر امریکی مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان مخالف عناصر کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں رچاتے رہے۔ امریکہ نے بھی بھارت کو اگلی وکٹوں پر کھلایا اور اسے افغانستان کا چودھری بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ امریکہ بھارت گٹھ جوڑ نے افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو کمزور کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اس چکر میں بھارت نے افغانستان میں $3 بلین انویسٹ کیے۔ زیادہ رقم تو سیدھی پاکستان میں دہشت گردی کروانے پر صرف کی، جبکہ کچھ رقم وہاں ترقیاتی منصوبوں پر بھی لگائی۔ ان میں سے ایک بڑا منصوبہ وہاں ڈیم بنوانا تھا۔ اس ڈیم کو سلما ڈیم کہا جاتا ہے، جسے افغان انڈیا فرینڈشپ ڈیم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، بھارت کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ جس کٹ پتلی حکومت پر پیسے لگائے وہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، جس کے کہنے پر پیسے لگائے وہ رات کی تاریکی میں کسی کو بھی بتائے بغیر بگرام ایئر بیس سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ بھارت نے افغانستان سے تجارتی راستہ ملنے کی امید پر ایران کے ساتھ مل کر چابہار بندرگاہ بنائی۔ جس کے کہنے پر پیسے لگائے وہ رات کی تاریکی میں کسی کو بھی بتائے بغیر بگرام ایئر بیس سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ بھارت نے افغانستان سے تجارتی راستہ ملنے کی امید پر ایران کے ساتھ مل کر چابہار بندرگاہ بنائی تاکہ سی پیک کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر ایران کو ہی اس منصوبے سے پیچھے ہٹا لیا اور بدلے میں ایران میں چائنا کی بہت بڑی سرمایہ کاری کروا دی۔ بھارت کے ہاتھ نہ بندرگاہ آئی اور نہ افغانستان سے ملنے والا تجارتی راستہ۔ ناظرین، وہ ڈیم جو بھارت نے اشرف غنی حکومت کی محبت حاصل کرنے کے لیے بنوایا تھا، اس پر حال ہی میں افغان طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور 16 بندے بھی مار دیے ہیں۔ ایسے میں بھارتی میڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اس وقت بھارت شدید خوف زدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی افغان طالبان کا حمایتی رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مجاہدین کی مدد کی ہے۔ اب ایک تو پاکستان نے ان کی مدد کی ہے اور دوسرا طالبان خالص اور ایمان کی طاقت سے لبریز مسلمان ہیں، جو دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا افغانستان میں امن و امان کے بعد ان کا اگلا ہدف کشمیر ہوگا اور وہ تب تک دم نہیں لیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اوپر سے بھارت نے گزشتہ برسوں طالبان مخالف گروہوں کی مدد کی اور افغانستان میں ایک اسپوائلر کا رول پلے کیا، تو ایسے میں افغان طالبان کے ہاتھوں بھارت کی درگت یقینی ہے۔ لہذا بھارتی بہت خوف زدہ ہیں اور کسی بھی قیمت پر طالبان کے ساتھ صلح صفائی چاہتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ صلح کے لیے وہ کئی بار اعلان بھی کر چکے ہیں۔
गुज़श्ता दिनों भारतीय मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि तालिबान और भारतीय हुकूमत के दरमियान बातचीत हुई है और दोनों धड़े एक दूसरे से दोस्ती के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये खबर झूठी थी और इसके सच होने का कोई इम्कान था भी नहीं। जब ये खबर बहुत फैल गई तो तालिबान ने खुद इस खबर की तरदीद की। नाज़रीन, भारत अब तालिबान से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। मुमकिन है वक्ती तौर पर कोई मुआहदा हो जाए, क्योंकि तालिबान इख्तियार में आते साथ ही किसी से भी मामलात ख़राब नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जब हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे और तालिबान के हाथ पल्ले कुछ होगा तो तब भारत को अपने करतूतों की कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। फिलवक्त तालिबान आलमी सतह पर अपनी अच्छी तस्वीर बनाना चाहते हैं ताकि मगरब उनके ऊपर उंगलियां उठाना बंद करे और उन्हें शिद्दत पसंद कहना बंद करे। अफगान नेशनल आर्मी के कई फौजी दस्ते सरेंडर कर चुके हैं। हाल ही में खबर मौसूल हुई है कि अफगान फोर्सेस के 1000 से ज़ायद फौजी ताजिकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके ताजिकिस्तान भाग गए हैं। ताजिकिस्तान को इस बात का खदशा है कि अफगान मुहाजिरीन ताजिकिस्तान का रुख करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए ताजिकिस्तान ने 20,000 की इजाफी फौज अफगान बॉर्डर पर भेज दी है। नाज़रीन, खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में सिविल वार शुरू हो सकती है। अमेरिका के अचानक फरार हो जाने से ताकत का खला पैदा हुआ है। अब इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बहुत से धड़े सर पैर मारेंगे, जिसके नतीजे में 1995 की खाना जंगी वाली सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है। ऊपर से वहाँ दाइश ने भी देर जमाए हुए हैं। अफगानिस्तान में बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में दाइश बेरोजगार नौजवानों को पैसों के एवज भर्ती करेगी और वो नौजवान जो भूख और गुर्बत से मर रहे हैं वो दाइश के नजरिए के हाथों बिक सकते हैं, जिससे खाना जंगी के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। लिहाजा अब तमाम धड़ों को बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। अमेरिका के भाग जाने से यही लगता है कि वो यहाँ खाना जंगी और इंतशार चाहता है। वैसे भी अमेरिका को अफगानिस्तान में बदअमनी ही सूट करती है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है तो उसका फ़ायदा अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रूस को होगा। इस्लामी तर्ज हयात को फ़रोग़ मिलेगा, खित्ते में तिजारत बढ़ेगी, जिससे ये सभी मुल्क मजबूत होंगे। मगर ये मजबूती अमेरिका को एक आँख नहीं पाती। लिहाजा अमेरिका की कोशिश यही है कि यहाँ खाना जंगी हो और खित्ता कमज़ोर हो, लेकिन अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को यहाँ बड़ी बसीरत, तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना होगा, नहीं तो सारा खित्ता दहशत गर्दी की नज़र हो जाएगा, जिसके नताइज सबको बराबर भुगतने पड़ेंगे और दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएगा। आखिर में दुआ है कि खुदावंद मुताल गुज़श्ता कई दहाइयों से मुसलसल जंगों के शिकार हमारे हमसाए मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, एक ऐसा गहवारा कि दुनिया पुरअमन मुल्क के तौर पर अफगानिस्तान की मिसालें दें। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर आपको हमारा ये तजिया कैसा लगा है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।